تخلیقی ادب پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ تخلیقی ادب کا مطالعہ نہیں کرتے، خواہ وہ شعری تخلیقات ہوں یا نثر کے حوالے سے ہوں، اس وقت تک آپ کو ادب کی سمجھ بوجھ بالکل نہیں آ سکتی۔ ایک تو میں یہاں بات کر رہا ہوں ویسے بھی جو فرسٹ کلاس لٹریچر ہے اس حوالے سے، آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ تھرڈ ریٹ لٹریچر پڑھتے ہیں تو ان کو بھی زندگی کے بارے میں خاصی جانکاری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیقی ادب جو ہے اس میں انسانی تجربات ہیں، اس میں انسانی مشاہدات ہیں، اس میں انسانی صورتحال جو ہے تو وہ موجود ہے۔ اپنی تمام تر شادمانیوں کے ساتھ، اپنے تمام تر دکھوں کے ساتھ، اپنی تمام تر ذہانتوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر بے وقوفیوں کے ساتھ آپ کو انسانیت اور انسان کی جو اصل تفہیم ہے، جو ادب کے ذریعے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو بنیادی راستہ ہے وہ تخلیقی ادب ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب تنقیدی کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں ادب کے بارے میں بڑی اچھی معلومات ملتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات جزوی طور پر تو درست ہے، لیکن کلی طور پر ہرگز بھی نہیں ہے۔ کلی طور پر پڑھنے کے لیے اگر آپ تخلیقی ادب کو بنیاد بناتے ہیں تو جو تنقیدی سینس ہے وہ آپ کے اندر ویسی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود بھی احساس ہو جائے گا کہ میری اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے کبھی کسی تنقیدی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ادب کے بارے میں ان کی جو تفہیم ہے، جو رسائی ہے، جو ان کی بصیرت ہے اور جو ان کی آراء ہیں، وہ کسی بڑے نقاد سے کم نہیں ہے۔ مجھے تو اس طرح کے بے شمار لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو چکا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو تخلیقی ادب کا براہ راست مطالعہ ہی کرتی ہے۔ ہمارے سامنے چونکہ جامعات کے، کالجز کے یہ طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ تنقیدی کتابیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ اس کی مدد سے وہی ٹرمینالوجیز استعمال کر رہے ہیں جو تنقیدی کتابوں میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہم دوسروں کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ جو دوسرے نقاد ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ہم اسی کی یا تو جگالی کر رہے ہیں یا اسی کا مشاہدہ جو ہے اپنا مشاہدہ سمجھ کر یا اس کو پوز کر کے دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا جو دوسروں کی آراء ہم تک پہنچ چکی ہوتی ہیں انہیں کو آگے پیچھے کر کے ہم لوگ کام چلاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جامعات میں جو تحقیقی کام ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے طور پر ادب کی تفہیم کے لیے تخلیقی ادب کی طرف آئیں گے تو پھر جناب ایک نیا جہان روشن ہوگا آپ کے اوپر۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو تخلیق کی جو تپش ہے، اس کی جو حدت ہے، یہ پھر انسان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ لیکن جب آپ تنقیدی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا بہت پڑھ کے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک، میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک خاص سطح تک ہی آپ رہتے ہیں۔ اونچی اڑان بھرنی ہے تو جس بھی صنف کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے، اس کی جو کتاب آپ کے ہاتھ لگتی ہے اچھی اور معیاری، اس کو لازماً پڑھ ڈالیں۔ جس طرح ایک زمانے تک مجھے شوق تھا ناول پڑھنے کا تو میں نے ناول پڑھے، ایک زمانے تک شوق تھا شاعری پڑھنے کا اور اس میں بالخصوص غزل، تو غزل کی روایت کو بھی مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی جب میں نے تخلیقاروں کو پڑھنا شروع کیا، قدیم دور سے لے کر کلاسیکل، متاخرین، پھر موجودہ دور تک۔ تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ غزل کا اصل سفر ہے کیا، غزل کے تخلیقی امکانات کیا ہیں، اس میں جو لسانی تجربات ہوئے ان کی نوعیت کیا ہے، اس میں جو موضوعاتی اور اسالیبی تبدیلیاں آئیں تو وہ کون کون لوگ لے کر آئیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں کسی تنقیدی کتابیں پڑھ کر 1-1.5 صفحہ مطمئن ہو جاتا، میں نے براہ راست ان کو پڑھے اور زیادہ بہتر ان کی تفہیم بھی ہوئی ہے۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ تخلیقی ادب کا مطالعہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ ادب کے اوپر کتنی اچھی بات کر سکیں گے۔ آپ کی رائے کا احترام بھی ہوگا کیونکہ آپ کی رائے دوسروں سے مختلف ہوگی۔ اگر ایک تخلیق کار کے اوپر
آپ 10 نقادوں کو پڑھیں گے تو ان 10 کی آراء میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن 11ویں بندے آپ ہیں اور آپ نے پڑھ کر اپنی ایک رائے قائم کی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔